آج تین اہم ترین خبریں ہیں جن کے اوپر یہ شو ہو رہا ہے۔ پہلی خبر پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے 3-4 آج بری خبریں آئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کو کارنر کیا جا رہا ہے، یہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف دیوار کے ساتھ لگ جائے گی؟ آج کے شو میں یہ ڈسکس ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے آج اقتصادی سال کے پہلے دن ہی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب اگر ہم اپنی اکانومی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس پیٹرول کے ساتھ، اس قیمتوں کے ساتھ اکانومی کیسے بہتر ہوگی؟ اور کیا یہ پہلے دن کا، پہلے سال کا جو تحفہ ہے یہ کوئی بڑا تحفہ نہیں ہے؟ کیا قوم اس کو برداشت کر سکتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر اچانک اٹیکس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ 13 سولجرز بھی شہید ہو گئے ہیں۔ آج بھی 4 جگہوں پہ اٹیکس ہوئے ہیں۔ تو کیا باہر سے بھی پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے؟ یہ بھی آج کے شو کا ایشو ہوگا۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ان کے ساتھ کیسر احمد شیخ صاحب ہیں، وفاقی وزیر ہیں اور خود بہت بڑے بزنس مین ہیں، تو ان کو اندازہ ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اکانومی کی صورتحال کیا ہوتی ہے، تو ان سے یہ بھی پوچھیں گے۔ اور فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں اور پارٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان سے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ سب سے پہلے شیخ صاحب آپ کی طرف آنا ہے۔ سر یہ فرمائیے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا آج، اور پیٹرول ظاہر ہے 8 روپے 36 پیسے بڑھ گیا ہے، ڈیزل 10 روپے 39 پیسے بڑھ گیا ہے، اور پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر بڑھا کے ہم نے پہلے دن کا ایک تحفہ پوری قوم کو دے دیا ہے، تو اس سے کیسے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پیٹرول کے جو بجٹ میں پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کیا گیا ہے اور کوئی کاربن لیوی میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، تو یہ ویسے دنیا میں جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں نا جی، وہ کم بھی ہوئی ہیں اور زیادہ بھی ہوئی ہیں۔ کہ یہ جنگ کے دوران جنگ ہو رہی تھی نا اسرائیل اور ایران کی، تو پہلے پرائس بہت بڑھ گئی، پھر تھوڑی کم ہوئی۔ اوورآل آواز میرے خیال میں آپ کو کلیئر آ رہی ہے، پتہ نہیں کہ نہیں؟ جی آ رہی فرمائیے گا شیخ صاحب، فرمائے۔ اچھا، تو یہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے نا پوری دنیا میں فلکچویشن ہوئی ان دنوں میں، جنگیں رہی۔ آپ پاکستان انڈیا کی جنگ تھی، پھر ایران کے ساتھ اسرائیل کی وار تھی، تو یہ سارا پیٹرول کا ایریا ہے، اور یہ اسٹریٹ آف ہارمز بند کرنے کی بات ہوئی، تو یہ چیزیں آئل پرائس میں تیزی کی باتیں تھیں۔ اور ابھی جنگ جب سے رکی ہے تھوڑی سی واپس آئی ہیں قیمتیں، لیکن اوورآل پہلی پرائسز سے کم نہیں ہیں جو آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے جو قیمتیں تھیں نا دنیا میں، تو اس کا امپیکٹ ہے۔ کچھ ہمارا اپنا اس بجٹ میں ہم نے پیٹرولیم لیوی بڑھائی ہے، تو ورلڈ مارکیٹ کی پرائس ہے، اور ہماری اس خطے میں کسی ملک سے کوئی زیادہ پرائس نہیں ہے۔ آپ اپنے اگر پڑوسی ممالک دیکھ لیں نا تو ان کے یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسرائیل ایران کی جو جنگ ہے یہ پوری دنیا کے لیے تھی، پیٹرول پہ افیکٹ صرف پاکستان کے اندر ہوا ہے سر؟ نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا ابھی بھی ہماری پرائسز جو ہیں نا وہی کمپیریبل ہیں جو ہمارے ارد گرد کے ممالک ہیں، اور ہم نے کیونکہ لیوی بڑھائی ہے نا، ہم نے تو بجٹ، ہم تو اس بات کو اقرار کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی بجٹ میں پہلی تاریخ سے بڑھنی تھی، تو پہلی تاریخ سے بڑھی ہے، تو وہ پرائسز اس کا امپیکٹ آیا ہے اس پہ۔ اور یہ کیونکہ ہمیں ریونیو چاہیے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال جو ٹارگٹ ہم نے ریونیو کا رکھا تھا اس سے 1200 ارب روپے کم وصول ہوا ہے، تو ابھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ریونیو وصول ہو تاکہ ڈیفیسٹ کم ہو، اور یہاں سے آپ وصول کرنا ہے شیخ صاحب، وہاں پہ زور لگائیں بجائے اس کے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو اور ان کے پیچ کس دیں۔ کیونکہ آپ کو اگر میں 2-3 سال پیچھے لے جاؤں تو 2021 کے آخر میں، 2022 کے شروع میں 10 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا، آپ نے آسمان اٹھا لیا تھا سر پہ سر، اور اس وقت آدھی قیمت تھی آج سے، اور جب آپ آئے ہیں تو آدھی قیمتیں یعنی ڈبل ہو گئی ہیں، اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا مشکل حالات ہیں۔ تو اس وقت بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے کتنے مشکل حالات تھے۔ یہ پیٹرول کی قیمتیں تو آج کل دنیا میں کوئی اس وقت آدھی نہیں تھی، پیٹرول کی قیمتیں تو بڑھتی گھٹتی رہتی ہیں، اور آج کل ریزنیبل پرائز ہے، لیکن ہمارے ہاں ڈالر کا انکریز ہو گئی، روپے کے مقابلے میں ڈالر کافی بڑھ گیا، اور کیونکہ پیٹرول ڈالر میں آتا ہے، اور پھر یہ جنگ کا حالات جو ہوئے نا، جنگ کا پیٹرولیم پہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ کروڈ آئل پہ کافی اثر ہوا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے کی بات سے یہ دنیا پوری میں نا تیل کی پرائسز پہلے بڑھی، اب تھوڑی سی کم ہوئی، لیکن اوورآل بڑھی ہوئی ہیں پرائس دنیا میں۔
جی بالکل ٹھیک. اچھا فیصل صاحب آپ کی طرف آؤں گے. یہ فرمائی سر، یہ آپ کے ساتھ میرا خیال ہے بری خبریں ہی ہیں. سرفراز ڈوگر صاحب تو اب چیف جسٹس بن ہی گئے، بڑا زور لگایا تھا آپ نے، لیکن ظاہر ہے نہیں آپ روک سکے ان کو. اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں 5 لیڈرز ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی، ان سب نے اوپن خط لکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا جی ہمیں بھی مذاکرات کا حصہ بنایا جائے، مذاکرات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی انہوں نے آپ کی جو پالیسی ہے قیادت کی اس کو انہوں نے ناپسند قرار دے دیا. 26 ایم پی ایز ہیں پنجاب کے اندر، ان کی سیٹیں خطرے میں پڑ گئی ہیں، مجھے لگتا ہے ڈی سیٹ ہونے لگے ہیں. اور اس سائڈ پہ عمران خان صاحب احتجاج کی کال دے رہے ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے پارٹی کے ساتھ اور پارٹی کے اندر؟ تھینک یو جو صاحب. پہلے تو معذرت خواہ، میں کسی جگہ پھنس گیا تھا تو آئی کوڈنٹ میک اٹ ٹو دا اسٹوڈیو. سر بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو جو آپ نے کیسر احمد شیخ صاحب سے کی ہے، دیکھیے پیٹرول کی پرائسز جس طرح سے بڑھائی جا رہی ہیں پوری دنیا میں انپریسیڈنٹڈ ہے. غریب لوگوں کا تو جینا دوبھر کر دیا ہے اس حکومت نے. یہ حکومت جو ہے یہ خوش قسمت ہے، لیکن ہم عوام اور ملک تو بد قسمت ہے جو ان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، جو یہ مسلط ہوئے ہیں. یعنی پوری دنیا میں وار کی جو سچویشن ہے اور کہاں پہ جو ہے وہ بحر ہرمز بند ہوا ہے، میں نے تو نہیں سنا. آپ نے اگر سنا ہو تو پلیز کریکٹ می. تو یہ جنگ کے اثرات صرف پاکستان کی اکانومی پہ آنا ہے. جنگ کے یا کوئی بھی دنیا میں ایونٹ ہو اس کا اثر پاکستان پہ اکانومی پہ آنا ہے، پاکستان کے غریب لوگوں نے مرنا ہے. ہیونگ سیڈ سو اب دیکھیں سر، گزارش یہ ہے کہ آپ کے شوز میں چوائس آف، میں بڑا اپنی اوپینین کینڈیڈیٹ رکھنے کا عادی ہوں. میں نے آپ سے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمیں ایک سیاسی لائمل اپنانا پڑے گا کیونکہ تحریکیں نہیں چل سکتی. اب تحریک کا جو اعلان ہوا ہے صرف اس صورت میں تحریک چلے گی پی ٹی آئی کی اگر تینوں جو بہنیں ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گی. دوسری جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ جو کارکنان 26 نومبر کو انہوں نے نفس نفیس نہیں آئے تھے، تو اس کے لیے سے جو کارکنان کی جو اعتماد ہے اس کو ٹھیس پہنچی. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ان کی علی امین، وقاص نہ دوسرے جو ہیں وہ تحریک چلا سکتے ہیں، یہ بالکل اٹ از آؤٹ آف کوسچن. ہاں اگر فیملی تحریک کو جوائن کرتی ہے کیونکہ لوگ کنیکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ، جو کارکنان ہیں وہ کنیکٹ کرتے ہیں، اگر وہ ہوا تو پھر صاحب تجویز ہے. لاہور میں جو مقید لیڈرشپ ہے اور وہ سیاسی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں. میں عمران خان صاحب سے یہ بارہا التماس کر چکا ہوں کہ آپ کو جو جیسے کوئی سیٹ بیٹسمین جو سب ٹیسٹ میں کھیلنا ہوتا ہے نا، تو اس کو آؤٹ کرنے کے لیے آپ پیس اٹیک چینج کرتے ہیں. کبھی سپنرز کو بھی جو کہ اس وقت پولیٹیکل سچویشن کو سپن کر سکیں، لائمل موجود ہیں، راستے موجود ہیں، لیکن ان کو کرنے کے لیے اپنے اس کو یوزفل بنانے کے لیے، اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی ٹیم کی ضرورت ہے جو سیاست کو سمجھتی ہو، سیاست کے اسرار و رموز سے واقف. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایئر وائس مارشل آپ کی طرف آنا. اس طرح یہ فرمائیے پاکستان کے اوپر نا اٹیکس بڑھ گئے ہیں اچانک، 13 سولجرز کی شہادت ہے، پھر آج مستونگ کے اندر حملہ ہوا ہے، پھر آپ مردان کے اندر بھی حملہ ہوا ہے اور لکی مروت کے اندر حملہ ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کی طرف سے اب پریشر بڑھایا چلا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ. تو پاکستان کی اسٹریٹجی کہاں ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ بالکل تشویشناک بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ اٹیکس کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے بلکہ اس کا پیٹرن بھی اب ڈیفرنٹ ہے. پہلے ان کے ٹیکٹس ہوتے تھے کہ آئی ڈیز لگاتے تھے، امپرووائزڈ ڈیوائسز لگاتے تھے، یا وہ ہٹ اینڈ رن کے ٹیکٹس استعمال کرتے. ابھی آپ نے مستونگ کے واقعے کا ذکر کیا تو مستونگ میں پریکٹیکلی انہوں نے شہر کو بسیج کر لیا. 3 بینکوں پہ حملہ کر دیا. 3 بینکوں پہ حملہ کیا. ایک بینک کا ٹوٹل جو ہے انہوں نے جو کیش لوٹ کے اس کو آگ لگا دی اور دوسرے کچھ لوگوں کو بھی یرغمال بنایا، بعد میں شاید چھوڑ دیا. تو وہ پریکٹیکلی ایک مدت تک کچھ گھنٹوں کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ انہوں نے اس علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا. تو یہ جو صورتحال ہے جہاں ایک طرف یہ سگنیفائی کرتی ہے کہ ہمارے خلاف یہ جو فورن سپانسرڈ، اور فورن سپانسرڈ کیا سیدھی بات ہے کہ بھارت کی طرف سے اور افغانستان کے چینل سے یہ ہمارے خلاف یہ جو ہے
टेररिज्म हो रहा है। लेकिन इसके अंदर आप ये देखिए कि सोचने की बात ये है कि हमारी अपनी कैपेसिटी कहाँ है, ठीक, हमारा रिस्पांस किधर है कि जहां ब्रॉड डे लाइट में अगर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, और ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले 2-3 और कस्बों में भी ये बात हुई है, लेकिन ये मस्तूम निस्बतन उनके मुकाबले में एक बड़ा आप शहर कह सकते हैं, और वो इम्प्यूनिटी से ये अटैक कर रहे हैं। तो यकीनन हमें एक्सटर्नल फ्रंट पे इस चीज़ को हाईलाइट करने की और अपनी सिक्योरिटी मेजर्स लेने की ज़रूरत है, लेकिन इंटरनली हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, ठीक है। ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और बलूचिस्तान में चूँकि एरिया बहुत बड़ा है, कनेक्टिविटी वहाँ इतनी अच्छी नहीं है, तो जो मकामी सतह पे हमें अपना सिक्योरिटी ऑपरेटर्स और इंटेलिजेंस को ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बगैर शायद हमारा रिस्पांस जो है वो इन प्लेस नहीं होगा। अच्छा सर, अब दो इश्यूज़ हैं, एक तो ज़ाहिर BLA की साइड से प्रेशर आ रहा है और साथ साथ TTP की तरफ से प्रेशर आ रहा है, यानी और इंडिया स्पॉन्सर्ड है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान की इंटरनल जो पॉलिटिकल सूरत है वो भी कोई बहुत बेहतर नहीं है। अब अगर मुहर्रम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब वो दोनों साइडों से फिर पाकिस्तान को पीसा जाएगा, अंदर से भी बाहर से भी। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपके पास सवाल है, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा ज़रूरत है।